الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ لائق صد احترام معزز سامعین مکرم، عقائد اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے متفقہ مسائل کا سلسلہ جو شروع تھا، تقریباً 30 دروس پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ذکر کروں گا، اور اللہ رب العالمین کے فضل سے، ان کی محض فضل و کرم اور عنایتوں کے ساتھ آج ہم اس کے آخری درس یعنی 30ویں درس کے اندر شامل ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ آج سے قبل رمضان سے پہلے ہی یہ سلسلہ شروع کیا گیا تھا، رمضان کی وجہ سے 1 مہینے تک یہ سلسلہ موقوف رہا، پھر اس کے بعد رمضان کے بعد شروع کیا الحمدللہ۔ 1-2 دن بیچ میں ناغیبے ہوئے مصروفیات کی وجہ سے، لیکن بفضل اللہ آج ہمارا یہ درس مکمل ہو رہا ہے، اور التماس کروں گا کہ وہ حضرات جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد کے سلسلہ جو شروع تھا، جو موضوعات ذکر کیے گئے، اگر انہوں نے ویڈیوز نہیں دیکھی ہوں تو ضرور جا کر کے وزٹ کیجئے چینل پر اور دیکھیے۔ بہت اہم موضوعات پر گفتگو کی گئی ہے، اور ان مسائلوں پر گفتگو کی گئی ہے جو عموماً مسلمانوں کی ایک جماعت ایک دوسری جماعت سے دست و گریباں ہیں، اور اس طریقے سے ایک دوسرے پر اختلافات اور انتشارات کی اور لعن طعن کی بھی بعض مرتبہ یہ واردات آ جاتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا جو نقطہ ہے وہ اہل دیوبند کے ساتھ جو خاص ہے، ملحق ہے، میں نے اس کو ذکر کیا، اور ایک معتدل راہ اور اعتدالی راستے کو اپناتے ہوئے میں نے ذکر کیا، اور میں نے کوشش کی کہ کسی بھی جماعت پر جب میں نقد کروں تو صرف اختلاف رہے، اختلاف کی حد تک رہنا چاہیے۔ میں نے الفاظ میں بہت نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی الحمدللہ، اور کسی کے اوپر نقد کرنے میں ان کی جو ہے عزت و ناموس کی بھی فکر کی، اور ان کی عزت بھی میرے پیش نظر تھی، اور میں نے کوئی ایسا لفظ الحمدللہ نہیں نکالا جن سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ میں نے کوشش کی کہ ان کا عزت، ان کا اکرام اور ان کی جو ہے وقار کو ملحوظ رکھتے ہوئے، چونکہ وہ ہمارا مسلمان طبقہ ہے، اور مسلمانوں کا خیر خواہ، بھلائی اور جو ہے وفادار دوست ہوتا ہے، لہٰذا میں نے ان نقطوں کو پیش نظر رکھ کر کے گفتگو کی ہے الحمدللہ۔ آپ حضرات جو ہے ہماری بقیہ ویڈیوز کو بھی دیکھ لیجئے تاکہ اہل سنت والجماعت کے عقائد سے آپ بھی روشناس ہو جائیں۔ آج ہمارا آخری موضوع ہے، اور آج کا عنوان ہے فقہ اور فتاویٰ، یعنی فقہ اور فقہاء کرام۔ یہ اہم موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، چونکہ فقہ کے تعلق سے اور ہمارے فقہاء کے تعلق سے بھی بہت زیادہ اختلافات ہے۔ سرے سے بعض حضرات وہ ہیں جو فقہ کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ بات تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کافی ہے، یہ مرجع ہے ہمارے لیے شریعت کا۔ شریعت کے 4 مرجع اور 4 مصادر ہیں، ان میں سب سے پہلا قرآن مقدس ہے، اور دوسرا حدیث ہے، اور انہی 2 چیزوں پر بنیاد اور انہی 2 چیزوں کی وضاحت، تشریح عام ذہنوں کو سمجھانے کے لیے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے جن کو ان تک دسترس اور رسائی حاصل نہیں ہوتی ہے مسائل کے استنباط میں، مسائل کے استخراج میں، تو ان کے لیے فقہاء نے یہ ترتیب بنائی کہ اسلام کو آسان کر کے فقہ کو مدون کیا، اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں کی رہنمائی ذکر کر دی گئی تاکہ ایک چھوٹا سے چھوٹا انسان بھی شریعت پر عمل کر سکے۔ ذرا بتائیے کہ ایک انسان جو پڑھا لکھا نہ ہو، کچھ بھی نہ جانتا ہو، اور وہ چاہے کہ میں قرآن مقدس کو اٹھاؤں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال دوں، تو کیا ممکن ہے؟ وہ چاہے کہ میں نبی کی حدیث کو پڑھوں اور اس کے مطابق عمل کروں، کیا ممکن ہے؟ حالانکہ وہ تو عربی زبان سے واقف نہیں، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ یہی تو کر سکتا ہے کہ اپنے سے بڑوں کے پاس جائے اور پوچھے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، زکوٰۃ اور روزے کیسے، یہ ارکان کیسے ادا کیے جاتے ہیں، پھر ان کے بڑے ان کو بتائیں گے اور اس پر عمل کیا جائے گا۔ تو ہم تو زندگی کے ہر شعبوں میں اپنے سے بڑوں کے محتاج ہیں، اور زندگی کا چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ہر فیلڈ میں ہم اپنے بڑوں کے علم کے محتاج ہوتے ہیں، ان کی شخصیتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بغیر بڑوں کے اور بغیر جانکار لوگوں کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ اصول جب دنیا کا ہے تو دین کا کیوں نہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انسان مکمل نہیں، خصوصاً آج کے وقت میں جو افراد ہے، چاہے وہ کتنا ہی اہل علم ہو جائے، وہ عہد صحابہ کے عالموں اور عہد صحابہ کے جاننے والوں کے
کے برابر تو نہیں ہو سکتا، وہ خیر القرون کے زمانے کے پڑھے لکھے لوگوں کے مطابق تو نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ماننا اور عقیدہ ہے کہ جو زمانہ عہد خیر القرون کا تھا وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ وہ زمانہ خیر کا زمانہ تھا، اور وہ اتنا اچھا زمانہ تھا کہ اس جیسا زمانہ کوئی نہیں۔ سب سے پہلا زمانہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، پھر صحابہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد جو ہے تابعین کا، اور اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ یہ جو 3 ادوار ہیں، یہ جو 4 ادوار ہیں، یہ وہ زمانے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ہی بتایا ہے کہ یہ اچھے زمانے ہیں۔ لہٰذا نبی کی سنت اور نبی کی طریقت اور اسی طریقے سے قرآنی شریعتوں کو جن ہستیوں نے جانا ہے وہ انہی لوگوں نے جانا ہے جو اس زمانے کے لوگ تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی موجود تھے اس زمانے میں، صحابہ اللہ کے نبی سے پوچھا کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے دین سیکھتے تھے، اور اس کے بعد ان کے آنے والی جو نسل تابعین اور تبع تابعین کی ہے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کو دیکھا۔ تو یہ جو 3 ادوار اور 4 ادوار ہیں، یہ اتنی مبارک ادوار تھے کہ اس کے اندر دین مستحکم تھا، دین مکمل تھا، ذرہ برابر بھی اس کے اندر جو ہے عمل کرنے کے تعلق سے کوئی خفی اور کوئی پوشیدگی نہیں تھی۔ عقائد سب کے مضبوط تھے، مسائل سب کو یاد تھے، اور جو شریعت کا منشا اور مقصد تھا اسی کے مطابق لوگ زندگی گزارتے تھے۔ لہٰذا ہم انہی کے مطابق اگر آج کی قوم اور آج کے مسلمان، آج کے انسان بھی اگر انہی کو دیکھ کر کے زندگی گزاریں، ان کی پیروی کریں، تبھی تو ہم فلاح پا سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان کو زندگی کو گزارنے کے لیے وہ کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر کیسے عمل کرتے تھے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں نبی کا سنت، نبی کا حکم، نبی کا طور طریقہ کیسا تھا، یہ کیسے معلوم کریں گے؟ اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ انہی کے زمانے میں بعض ہستی ایسی پیدا ہوں کہ انہوں نے ان علوم کو جمع کر دیا ہو، انہوں نے صحابہ کو عمل کرتے دیکھا، تابعین کو عمل کرتے دیکھا، تبع تابعین کو عمل کرتے دیکھا، اور اس کے بعد ان تمام کو مجموعی شکل میں کتاب کی صورت میں جمع کر دیا، اور آج امت کے سامنے پہنچا دیا کہ دیکھو عہد صحابہ میں یہ کام ہوتے تھے اور عہد صحابہ میں اس طریقے سے عمل کیا جاتا تھا۔ تو وہ جو ہمارے سامنے ہے کتنی بہترین شکل ہے۔ انہی شکلوں کو تو ہم فقہ کہتے ہیں، اور انہی اشخاص کو تو ہم فقہا کہتے ہیں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں فقہ اور فقہا نے عمل جو ہے کام کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام ایک ہماگیر اور جامع دستور ہے جس سے انسانی زندگی کا کوئی گوشہ باہر نہیں۔ شخصی مسائل، عائلی مسائل، معاشیات، سیاسیات، تعزیری، فوجداری قوانین، جنگی اور دفاعی احکام، خارجہ اور داخلی پالیسی، بین الاقوامی روابط، سلامتی کے قوانین، ریاستی نظام، اخلاقی ہدایات، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان چیزوں کو ہم فقہ کہتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کو فقہ کے اندر ہی ملیں گی۔ کیوں؟ کوئی بھی انسان یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے، یا یہ کہ آپ کے صحابہ نے ایسے کوئی نظام قائم کیا ہو جو کتابوں میں لکھ دیا ہو، امت تک پہنچانے کے لیے لکھ دیا ہو، اور تمام کی تمام شریعت ہم تک ان کے واسطوں سے، یعنی گویا کہ انہوں نے کتابی شکل میں جمع کر دیا ہو، اور تمام چیزیں جو فقہا نے کیا ہے وہی کام صحابہ نے کیا وہ ہم تک پہنچ گیا ہوں، اس کی کوئی مثال نہیں، کیونکہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ کام امام اعظم ابو حنیفہ سے ہوا، اور اس کے بعد جو ہے ترتیب وار امت کے بڑے جلیل القدر انسانوں نے، عالموں نے، مجددوں نے، محدثوں نے، مفسروں نے ان کاموں کو تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے بعد پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جہاں پر 10-15 علوم تھے، یعنی 10-15 فقہا تھے، ان تمام فقیہوں کے اندر جو 4 فقہ جو بچ گئی دنیا کے اندر وہ آج مسلم ہے اور ہر شخص جانتا ہے، جن میں پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو حاصل ہے، اور اس کے بعد امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ یہ 4 ترتیب ہیں ہمارے نزدیک، یہی بچ گئے اللہ کے فضل اور کرم سے، کیونکہ اللہ کی منشا تھی کہ یہ بچیں، اور باقی جو فقہ اور فتاوے تھے وہ تمام کے تمام زمانے کے گردش اور زمانے کے ایام کی جو ہے ساتھ وہ مٹ گئے اور دنیا سے ختم ہو گئے، اور اس کے بعد پھر دنیا کے اندر تمام علماء کا، تمام محدث اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب انہی 4 فقہ کو قیامت تک رہنا ہے، اور آج تک ہے، 1400 سال کے قریب مکمل ہونے کو ہیں، لیکن الحمدللہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں، بلکہ اس کی اور ترویج ہو رہی ہے۔ آپ صرف اور صرف ہمارے متفقہ یعنی متحدہ ہندوستان، جس کے اندر بنگلہ دیش اور پاکستان، افغانستان، یہ تمام علاقے آتے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیں
تقریباً 50 سے 60 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے، تمام فقہ حنفی کو ماننے والے ہیں۔ پوری دنیا کا احاطہ کریں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں انہی 4 علوم پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں اور فقہوں پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرشمہ ہے اور یہ اللہ کا کرنا ہے کہ یہ ساری چیزیں دنیا کے اندر آج موجود ہیں، ورنہ فقہ و فتاویٰ پر تو اور بھی بہت سارے علماء نے، محدثین و مفسرین نے کام کیا، لیکن انہی 4 لوگوں کی فقہ کو تقویت ملی اور اللہ نے دنیا کے اندر قائم رکھا۔ یہ اس بات کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ لوگ انہی کے مطابق زندگی گزاریں۔ لہٰذا یہ میری تمہید رہی، اس کے اوپر کچھ حوالے جات ہیں میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور یہ بھی ذکر کروں گا کہ یہ ہمارے لیے کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے۔ سر دست میں فقہائے کرام کے اندر جو سب سے بڑا نام اور سب سے پہلا نام آتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کوئی معمولی شخصیت اور معمولی شخص نہیں تھے، یہ بہت بڑے امام تھے اور سب سے پہلے امام تھے۔ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً فقہ میں سب سے پہلا کام کیا، اور اس کام کی جو ترتیب بنی وہ اللہ کے فضل سے اتنا جامع اور اتنا مؤثر انداز تھا کہ عقل انسانی حیرت زدہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 بڑے بڑے اہل علم اور جبال علم اور کبار علم کو جمع کیا، جس کے اندر امام ظفر جیسے لوگ ہیں جو عربی لغت کے گویا کہ موجد اگر کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، یعنی گویا کہ عربی لغت ان کے سامنے ایسی بنا کر کے اللہ نے پیش کر دیا تھا کہ وہ تمام علوم پر، عربی زبان کے تمام ایک ایک جز پر وہ قدرت کاملہ رکھتے تھے۔ کوئی بھی ایک ایسا گوشہ ان سے عربی زبان کا خالی نہیں تھا جس کو وہ نہ جانتے ہوں، بڑی مہارت تھی عربی زبان پر۔ تو اسی طریقے سے امام حسن الشیبانی ہیں، یہ وہ لوگ تھے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جماعت کے اندر شامل تھے۔ تمام تقریباً 40 کے قریب 40 علماء کرام کی ایک جماعت تھی۔ ان جماعت کو موجودگی کے اندر شریعت کی باتوں کو نوٹ کیا گیا اور ان سے مسائل کو اخذ کیے گئے، ایک ایک مسائل پر مہینوں مہینے بات کی گئی، ان کے اوپر جو ہے غور و فکر کر کے مسائل کا استخراج کیا گیا۔ وہ مسائل جو نت نئے مسائل تھے، جو نئے مسائل تھے، جو اس وقت اللہ کے نبی اور عہد خیر القرون کے اندر وجود میں نہیں آئے تھے، بعد میں وجود میں آئے، تو پھر اس کے بعد اس کو شریعت کا ایک قانون، ایک اصول اور ضوابط منتخب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس اصول اور ضوابط پر رکھ کر اس کو منطبق کیا اور شریعت سے اس کو حلت اور حرمت کا حکم معلوم کیا گیا۔ یہ وہ کام تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کے اندر مکمل کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے ائمہ مثلاً امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک ابن انس، یہ وہ حضرات ہیں جو آئے اور اس کے بعد انہوں نے انہی کام کو آگے بڑھایا۔ یہ صحیح بات ہے کہ انسان کی عقل اور انسان کی سوچ اور انسان کی فکر کے اعتبار سے اختلافات ہوئے ہیں، لیکن علماء نے صاف وضاحت فرمائی ہے کہ وہ اختلاف ایسے تھے کہ ان کو اختلاف نہیں کہا جا سکتا، بلکہ وہ سمجھ اور فکر کے اعتبار سے ایک منہج تھا جس میں ثواب اور غیر ثواب کا معاملہ آتا ہے۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک نے فیصلہ کرنے میں ثواب کو پہنچا اور ایک فیصلہ کرنے میں ثواب کو نہیں پہنچے، خطا کیے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام فقہاء نے جو فیصلے کیے ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے بلند مراتب پر ہیں، لیکن ہمیں حکم ہے کہ کسی بھی ایک شخص کو چاروں مسلک پر، یعنی چاروں مذاہب پر ایک ساتھ عمل نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ کسی ایک کو عمل کرے، ایک پر عمل کرے، تاکہ نفسانی خواہشات دبی رہے اور ایک انسان جو ہے اپنے سوچ اور اپنی فکر کے اعتبار سے مسائل پر عمل کرنے کا پابند نہ رہے، آزاد نہ رہے، بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق عمل کرتا رہے۔ اس لیے کسی ایک مسلک کو جو ہے اپنانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے میں ایک دو روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ 4 مذاہب دنیا کے اندر جو موجود ہے، 4 فقہ جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ 4 ہی کی اتباع ضروری کیوں؟ اس کے اوپر علماء کرام کی تصریحات موجود ہے۔ چنانچہ شیخ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، وَأَمَّا تَقْلِيدُ مَذْهَبٍ مِّن مَذَاهِبِ الْآن غير المذاهب الأربعة فلا يجوز لا للنقصان في مذهبهم ورجحان المذاهب الأربعة عليهم لأن فيهم الخلفاء المفضلين على جميع الأمة بل لعدم تدوين مذاهبهم وعدم معرفتها الآن
بشروطها وقیودها وعدم وصول ذلك إلينا بطریق التواتر، کہ اس دور میں ائمہ اربعہ کے علاوہ ائمہ مجتہدین میں سے کسی کے مذہب کی تقلید جائز نہیں ہے، یا ان کے مذاہب میں کسی کمی کی وجہ سے ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے مدون نہ ہونے اور شروط و قیود کے ساتھ ہمیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، نیز ان مسالک کا ہم تک تواتر کے ساتھ پہنچنے کی وجہ سے ایسا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے لوگ غلطی پر تھے، یا یہ کہ ان کو مسائل کا استخراج کا علم نہیں تھا، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز میں عمل کیا وہ ساری کے ساری اصول اور سارے ضوابط کس طریقے سے عمل کیا، مکمل پورا شریعت آج ہم تک محفوظ ہو کر کے ہم تک نہیں آیا ہے، بلکہ انہی 4 لوگوں کے واسطوں سے آیا ہے۔ لہٰذا ہم ان پر عمل کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، تو اب یہ ہوگا کہ وہ فقہ صحابہ پر بھی عمل ہو جائے گا، اور فقہ تابعین اور فقہ تبع تابعین پر بھی عمل ہو جائے گا، اور جب ان 3 ادوار پر عمل ہوگا تو بہرحال وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر، سنت پر اور امر پر عمل ہو جائے گا۔ اس لیے ان 4 مذاہب کو اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں حجت البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ان هذه المذاهب الاربعه المدونة المحررة قد اجتمعت الامة او من يعتد منها على جواز تقييدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا وأشربت النفوس الهوى وأعجب كل ذي رأي برأيه، کہ ان 4 جمع شدہ مذاہب مدور مذاہب کی تقلید کے جواز پر امت کے قابل اعتبار حضرات کا اجماع رہا ہے، اور اس میں خفی مخفی اور اس میں غیر مخفی بہت سی مصلحتیں بھی ہیں، بالخصوص اس زمانے میں جب کہ ہمیں بہت زیادہ ہمت کمزور ہو گئی ہے، طبیعتوں میں نفسانی خواہشات جاگزی ہو گئی ہے، اور ہر صاحب اپنی اپنی رائے کا دلدادہ ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ان 4 مذاہب جو جمع شدہ مذاہب ہے، ان مذاہب میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ٹھہرتا ہے۔ المحند علی المفند میں حضرت مولانا خلیل احمد محدث سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رقم تراز ہیں، لکھتے ہیں کہ لا بد للرجل في هذه الزمان أن يقلد أحدا من الأئمة الأربعة رضي الله عنهم، بل يجب فإنا جربنا كثيرا أن ما لن ترك تقليد الأئمة واتباع رأي نفسه وهواه السقوط في حفرة زندقة أعاذنا الله منها، ولأجل ذلك نحن ومشائخنا مقلدون في أصول وفروع لإمام المسلمين أبي حنيفة رضي الله عنهم أماتنا الله عليه وحشرنا في زمرته، ولمشائخنا في ذلك تصانيف عديدة شاعت واشتهرت في الآفاق۔ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس زمانے میں 4 ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید اور اتباع ضروری ہی نہیں بلکہ واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا بہت زیادہ تجربہ ہے کہ اماموں کی تقلید نہ کرنا اور اپنے نفس و خواہشات کی پیروی کرنا انسان کو الحاد و زندقیت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس لیے ہم اور ہمارے مشائخ علماء اعظام نے اصول اور فروع میں امام اعظم ابو حنیفہ ہی کے مقلد ہیں۔ اللہ تعالیٰ تا حیات ہمیں اس پر قائم رکھے اور انہی کی جماعت میں حشر فرمائے۔ نیز اس سلسلے میں ہمارے مشائخ کی متعدد تصنیفات ہیں جو دنیا میں مشہور ہے، یہ میں نے ذکر کیا۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہی یہ سوال کو اچھالا جاتا ہے کہ فقہا کا آپس میں اختلاف ہے، یہ کیوں؟ جب شریعت ایک قرآن ایک حدیث ایک ہی آیت کے اندر 4 امام مختلف اعتبار سے اختلاف کرتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی؟ یہ ایک اعتراض ہمارے سامنے بہت زیادہ آتا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے سب سے بہتر یہ ہے کہ میں قرآن مقدس سے اس کا جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا۔ ترجمہ ہے کہ راہ ڈال دی تمہارے لیے دین میں وہی جس کا حکم تھا نوح کو، اور جس کا حکم تھا ہم نے تیری طرف بھیجا، اور جس کا حکم کیا ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو کہ یہ قائم رکھو دین کو اور اختلاف نہ ڈالو دین کے اندر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے حکم کیا ہے، یعنی جو دین ہم نے تم کو دیا ہے، یہی دین حضرت ابراہیم کو بھی، حضرت نوح کو بھی، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ لہٰذا تمام کو حکم یہ تھا کہ تم جو ہے اس دین کو قائم کرو، ان اقیم الدین، دین کو مضبوطی کے ساتھ قائم کرو، ولا تتفرقوا فی، اور اس دین کے اندر اختلاف پیدا مت کرو۔
میں سوال کر سکتا ہوں کہ کیا نبیوں نے دین کے اندر اختلاف کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ ان سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ نبی دین کے اندر اختلاف کریں گے جو ان کو سمجھایا جا رہا ہے؟ اگر یہ سوچ اور اللہ رب العالمین کو ایسا علم تھا کہ دین کے اندر اختلاف نبی بھی کر سکتے ہیں تو پھر وہ نبی بنانا جائز نہیں ہے، اللہ کے اوپر حرف آئے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھو، دین تمام لوگوں کو دیا گیا، تمام نبیوں کو جو دین دیا گیا وہ ایک ہی دین تھا، لہٰذا طریقے، عمل کرنا، عبادت کرنا، اس کے اندر اختلافات رہے ہیں۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ یہ اختلاف جو ہے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ یہ دین اصل دین ہی ہے، ایک ہی دین ہے جس کو تمام لوگوں پر عمل کرنے کو کہا گیا ہے اور تمام نبیوں نے کیا ہے۔ وہ جو نظر آتے ہیں کہ حضرت آدم کے دین کے اندر بہن کا بھائیوں سے نکاح جائز تھا، بعد میں پھر جا کر کے ختم کر دیا گیا، تو یہ جو ایک سے واحد اس کے بہت سے عوامل ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بعض مرتبہ جو ہے سجدہ تعبدی تعظیمی جائز ہوتا ہے، بعض ہمارے اس میں جائز نہیں ہے تعظیمی سجدہ۔ اس طریقے سے بہت سے اختلافات ہیں جو بقیہ دین کے اندر اور اس دین کے اندر۔ تو کیا یہ دین کے اندر اختلاف ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، یہ دین نہیں، دین میں اختلاف کرنا نہیں ہے۔ اگر یہ دین میں اختلاف ہے تو پھر تو غلط ہو گیا، نبیوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ اس لیے سمجھنے والی بات ہے کہ عمل کے تعلق سے ثواب اور غیر ثواب کا جس امت میں جو حکم تھا وہ انہوں نے اختیار کیا، جس نبی کو جو حکم تھا وہ اختیار کیا گیا، دین ایک ہے۔ اسی طریقے سے فقہ کے اندر جو اختلافات ہوئے ہیں ثواب اور غیر ثواب کے مرتب ہونے پر ہے۔ اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ ترجیح اور عدم ترجیح کا اختلاف ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ یہ عمل کرنا ترجیحی اعتبار سے صحیح ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ ابھی یہ ترجیح نہیں، اس کو دی جا سکتی۔ البتہ ہمارے علماء میں احناف اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے اس بات پر مکمل عمل کیا ہے کہ بعض مرتبہ جو غیر ترجیحی عمل تھا اس پر بھی عمل کر کے یہ بات بتائی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے اور اس کو ہم مانتے ہیں، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ترجیح اور عدم ترجیح کا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ اس کو اختلاف کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو آپس میں اختلاف ہے، اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال میں نے یہ ذکر کیا جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ائمہ احناف اہل سنت والجماعت یہ جو ہے فقہ اور فقہا کو مانتے ہیں، اور فقہا میں بھی 4 فقہ کو جو اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پوری دنیا کے اندر رائج ہے، لہٰذا انہی کو حجت مانتے ہیں، انہی کو ٹھیک مانتے ہیں، ان کے علاوہ اور فقہ کو نہیں۔ اور پھر ان میں بھی کسی ایک فقہ کی طرف اپنے آپ کو فارغ کر لینا اور اس پر عمل کرنا یہ واجب قرار دیا گیا، لہٰذا ہم اس کے قائل ہیں۔ اللہ رب العالمین اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے ساتھ قائم رکھے، ان کے منہج اور مشرب کے ساتھ۔ انشاءاللہ آگے جو ترتیب بنے گی ہماری ویڈیوز کی، یہ جو 30 دروس تھے آپ کے سامنے ذکر کر دیے گئے، اب انشاءاللہ دوسری کیا صورتحال ہوگی اپڈیٹ بھی کر دیا جائے گا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر لیں انشاءاللہ، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور ہم سے جڑے رہے، تاکہ دین پر عمل کرنا آسان ہو اور شریعت پر عمل کرنا آسان ہو، اہل سنت والجماعت کے نقطے کو سمجھنا آسان ہو، اور جو ہے اللہ رب العالمین ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انہی باتوں پر اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔